بولوں، لیکن اس حکم کے ساتھ میں ایک امتحان بھی لگا دیا گیا کہ میرے بولنے سے یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ میرا علمی شعور کیا ہے، ادبی شعور کیا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ میں بولوں یا خاموش رہوں، کیونکہ اس محفل میں، بلکہ میں عرض کروں کہ اس ادب کی کہکشاں میں، جہاں ایسے ستارے موجود ہیں کہ جو خود اپنے آپ میں زبان کے محافظ ہیں، زبان کے علمبردار ہیں، ان کے سامنے زبان کھولنا زباں درازی جیسا کچھ ہے، اور میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ جب میں سن رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ میں بھی کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو میں سوچ رہا تھا، مجھے ایک شعر یاد آیا کہ آدمی برسرے محفل جب کوئی لفظ لب پہ لاتا ہے، در حقیقت وہ اپنے ہی منہ سے اپنی اوقات خود بتاتا ہے۔ میں اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں بسط ادب، شمع محفل، صدر جلسہ، محترم عالی جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کو اولاً سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سے اجازت چاہتا ہوں کہ کیا ان کی موجودگی میں ایک وہ شخص کہ جس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ادب پر گفتگو کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ سامعین، میں وضاحت کر دوں کہ میں قطعی طور کے اوپر ایک مقرر نہیں ہوں، ایک سامع ضرور ہو سکتا ہوں۔ میرا جو میدان ہے، اس میدان میں مجھ کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس میں سماعت میری ذمہ داری ہے۔ میں ایک اچھا سامع ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایک اچھا، یوں کہہ لیجئے کہ مقرر تو نہیں ہی ہو سکتا ہوں۔ بہرحال حکم ہے، یہ زبان کی خوبصورتی ہے، یہ صرف اردو زبان کی خوبصورتی ہے، اور یہی اس کی انفرادیت ہے کہ اگر اس کو گونگا بھی سینے سے لگا لے تو وہ بولنے لگتا ہے۔ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب جیسی عظیم الشان شخصیت کہ میں اگر یہ کہوں کہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عہد کا نام ہے، ایک مکمل دور کا نام ہے۔ آنے والی تاریخ، آنے والا وقت ہمیں بھی کچھ اہمیت اس لیے دے گا کہ ہم ان میں سے ایک ہوں گے جو یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پروفیسر وسیم بریلوی کو دیکھا ہے۔ میں کیا ان کے بارے میں عرض کروں، میں کیا زبان درازی، میں نے جیسا کہ کہا کہ لب کشائی کروں۔ بہتر یہ ہے کہ بس میں یہ کہوں کہ میں اس جلسے میں شامل ہوں کہ جس کی شمع محفل خود وسیم بریلوی۔ تمام حاضرین محفل، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی ہمارے دوست آنریبل جسٹس ظفیر احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں اور بڑی خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں۔ اردو ادب تو انہیں بھی بے انتہا دلچسپی ہے، اور وہ وقتاً بوقتاً ہم لوگوں کو خاص طور سے لنچ کے موقع پر اشعار سنایا کرتے ہیں۔ بہرحال میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور تمام اراکین محفل، میں بلکہ یوں کہوں کہ میں ایک ایک کا نام کیا لوں۔ پروفیسر ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب جو ایک عظیم الشان
میں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ ایک طبیب ہے اور اس کے ساتھ میں ادیب ہے. یہ ردیف ہے کہ جس پر کوئی شاعر کوئی شعر تو کہہ سکتا ہے، مجھ جیسا انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ایس ایم شعیب صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادب کے لیے بے پناہ کاوشیں ان کی. اور صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو شاید کچھ دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن اس کا اجر انہیں اللہ دے گا. ڈاکٹر عبدالاحد صاحب، ڈاکٹر معید احمد صاحب، طارق خان صاحب، تبسم کدوائی صاحبہ، ڈاکٹر مبشر صاحب، ایک بڑی لمبی فہرست ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کہکشاں میں کن کن ستاروں کا ذکر کروں، تو میں بس یوں کہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام پیغمبران ادب کو کہ جو اس دور میں ایک ادب کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں کہ جو کام اور ذمہ داری کسی دور میں ایک پیغمبر کو دی جاتی ہے. یہ محفل میرے لیے ایک امتحان تھی. شعیب صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے. میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کتاب کا آپ کو اجرا کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو صرف اجرا تک محدود رکھیے گا، پڑھنے کا حکم نہ دیجیے گا. تیسرا حکم ان کا یہاں آ کر آیا کہ آپ 2 لفظ بول دیجیے گا. میں 2 لفظ کے چکر میں پھنس گیا. میں کیا عرض کروں، یہ سرزمین لکھنؤ جو اردو کا ایک ایسا گہوارہ ہے کہ جہاں جس کی سرزمین ان تمام ایسے لوگوں سے مزین ہے. مثلا میں نام لینا شروع کروں تو میر تقی میر، مرزا سودا، میر حسن، آتش، ناصر، انشا، میر انیس، مرزا دبیر، شوق، نسیم، اور ایک سلسلہ کہ جو اس زمین پہ آج بھی موجود ہیں اور ایک دوسری دنیا سے اس ادب کی حفاظت کر رہے ہیں. اور شاید یہ ان کی دعائیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کی رکھی ہوئی بنیاد ہے کہ انتہائی غیر موزوں ماحول میں بھی زبان آج بھی زندہ ہے. یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. میں کسی پر کسی طرح کا کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. ہر شخص اپنے حساب سے، اپنے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے، کمنٹس کرتا ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم اپنا کام کرتے رہیں اور باقی ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کام کرتا رہے. میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے لفاظی کرنے کے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ سے رخصت چاہوں. میرے سامنے میرے ایک دوست ہیں تشریف فرما بھی، جنہوں نے مجھے یہ نظم فراہم کرائی بہت ہی ادب کے ساتھ. میں اس کی سند نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ خود ذمہ دار اور مستند انسان ہے، تو انہوں نے کہا ہے تو صحیح ہی ہوگا. بقول ان کے کہ یہ غیر مطبوع اشعار جو ہیں یہ جناب جوش ملی آبادی کے ہیں، اور میں اس کی مناسبت اس لیے سمجھتا ہوں کہ لکھنؤ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اگر اردو کی بات ہو رہی ہے تو جوش کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اجازت ہے
میں 4 یا 5 شعر ہیں کہ نتی کا موڑ چشمے سیڑھی کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کا آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے عویدہ ہوئی ہے تو۔ میں ابھی سن رہا تھا اردو کی تمام کہ یہ زبان لشکری زبان ہے، یہ میدانوں میں پیدا ہوئی، یہ تمام بہت سی باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے جوش کا انداز دیکھا اور یہ مصرع مجھ کو بے انتہا، بہت دیر تک میں اس کو پڑھتا رہا کہ کتنے حسین افق سے عویدہ ہوئی ہے۔ لہجہ ملیح ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، لہجہ ملیح ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شیر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شیر و سخن کا امام ہوں، شاہوں پخندہ زن ہوں کہ تیرا غلام۔ یہ جو اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، یہ جناب جوش ملی آبادی کا اردو کے بارے میں نظریہ، ایک چھوٹا سا نظریہ، اور بہرحال مسلسل اردو کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے اور کہا جاتا رہے گا، یہ میرا یقین ہے، اس لیے کہ یہ زبان ابدی ہے اور نہ اس کو کوئی مٹا سکا ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا۔ کوششیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوششیں ہی ہیں کہ جس کو اور استقامت فراہم کرتی ہے۔ میں 1-2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کبھی کبھی ہاں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں جس شہر میں پیدا ہوا، یہ شہر ادب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اور یقیناً ہے اور تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کمیاں ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا پروفیشن قطعی دور دور تک اردو ادب سے میں تعلق اس طرح سے نہیں رہا کہ نہ میں اس کا کبھی باضابطہ طور پر اسٹوڈنٹ رہا، لیکن ہاں یہ اتنا ضرور کہتا ہوں، اور میں اپنے والدین کے حق میں دعا گوں کہ انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں جو کلمات سنائے، اس نے اردو میں اس کے لیے مجھے ذوق پیدا کر دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا میں نے جب ایک 20 سال 25 سال 30 سال کا وقفہ، بہت لمبا وقفہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے چھوٹے وقفے میں جو اتنی تبدیلیاں دیکھی، تو یقین جانیے کہ ان لوگوں کو کیسا لگتا ہوگا کہ جنہوں نے اردو کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ایک شعر، بہت مشہور و معروف شعر ہے، یہ تو میرا اپنے احساسات کے ساتھ میں ہے کہ میں نے اس کو محسوس کیا کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میری تسلیم پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ ایک انداز بدل گیا، اور وہ انداز یقیناً ادب سے بہت دور ہے، لیکن اس انداز کو اس طرح سے حاوی کر دیا گیا کہ ایسا لگنے لگا کہ شاید یہی مناسب انداز ہے۔ بس یہی ایک افسوس کا مدعا ہے کہ مجھ سے صبح و شام
شکوا کر رہا ہے لکھنؤ، دیکھ تجھ میں دھیرے دھیرے مر رہا ہے لکھنؤ، دیکھ تجھ میں دھیرے دھیرے مر رہا ہے لکھنؤ۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا میں نے لے لیا، میں تو یہ کہنا مناسب نہیں کہ نہیں لوں گا، وقت تو میں نے لے لیا، لیکن بہرحال چونکہ اتنے تجزو کو اہتمام کے ساتھ بلایا گیا تھا تو یہ بھی ضروری تھا کہ کچھ وقت لے لوں۔ اس محفل کے بارے میں بس اتنا ہی کہتا کافی ہوگا کہ ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ کون سی ایسی شخصیت ہے یہاں پر کہ جس کو نظر انداز کیا جائے، جس کا نام الگ سے نہ لیا جائے، لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہرحال اس کے لیے میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ اور میں جہاں تک ادب کا سوال ہے تو بس ایک حضرت وسیم بریلوی صاحب کے ایک شعر کہ یہ مشاعرے، یہ ادب، یہ مشاعرے ضامن ہے ادب کے، اردو زبان کی حفاظت یوں کہہ لیجئے، بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں، چونکہ ڈاکٹر جہاں چلے گئے ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب بیٹھے، وہ مسلسل اس بات کے اوپر بہت ناراض بھی رہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ریگولر اور فریکوینٹ میڈیکل چیک اپ نہیں کراتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ لاپرواہی جو ہے یہ کسی بھی بیماری کو بڑھا دیتی ہے۔ یقیناً وہ طبیب ہیں اور ان کی بات 100% صحیح ہے۔ یہ مشاعرے اصل میں ادب کا میڈیکل چیک اپ ہے جو تھوڑے تھوڑے دن کے اوپر کیا جاتا ہے تاکہ اس درمیان میں جو کمیاں آئی ہیں ان کی طرف غور کیا جا سکے اور ان میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس میں بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر کام کیا جائے۔ تو مشاعروں کا ایک اپنے آپ میں یہ صرف دلجوئی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادب کا میڈیکل چیک اپ ہے۔ تو ہمیں اتنا ہی سیریس ہونا چاہیے جتنا میڈیکل چیک اپ کے سیریس ہوا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اردو زبان، آپ دیکھیے کہ آج بھی پریم کے اور کرشن کے افسانے ہیں، آج بھی وقت کی جمہوری زبان ہے اردو۔ زبان اپنے آپ میں تبدیلی چاہتی ہے اور تبدیلی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تبدیلی زندگی کی علامت ہے۔ کسی چیز کو اگر کہیں پر روک دیا جائے تو وہ موت کی علامت ہے۔ اگر زبان میں اگر ہم قلی قطب شاہ سے لے کر آج کی زبان میر سے لے کر اور یہاں تک اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو بہت سے لفظ متروک ہو گئے، بہت سے لفظ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، بہت سے نئے لفظ پیدا ہو گئے۔ صرف یہی ایک علامت ہے کہ نبض چل رہی ہے، چینج آ رہا ہے، اور چینج کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور چینج یقیناً اپریشیٹ ہوتا ہے۔ یقین مانو کہ اردو جو بول سکتا ہے وہ پتھروں کا جگر بھی ٹٹول سکتا ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی سماعتوں کا، برداشت کرنے کی طاقت کا، اور بہرحال میری مجبوری تھی، اتنا لمبا چوڑا میرے نام کے ساتھ میں وہ ایک جوڑ دیا گیا تھا کہ میں نے کہا اگر بالکل نہ بولے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں، اس سے ان کی ادبی
بہرحال بہت بہت شکریہ کہ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.